بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ اور آرام سے چبا کر کھانا کھانے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ، شکر گزار لوگ اور پر اعتماد لوگ۔ بادام اور کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے انسان پر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ سری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہی انسان آپ کی خوشیاں اور غمی کی وجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مچھر کو او پازیٹیو بلڈ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی بھی کریں۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 بار پئیں۔ معدے کی تیزابیت اور بدہضمی دور ہو جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی بھی کیل مہاسے نہیں ہوں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، آٹے میں لیموں کا رس ڈالو، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے والو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ کچا امرود کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ اخروٹ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے کو مل لو، کبھی بھی آپ کو چہرے پر کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کرو، آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے تک سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ آڑو کھانا
آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ ذہن کو اگر اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بھی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے اپنے ماتھے پر مالش کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر بعد کیڑا خود بخود اوپر کی جانب آ جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، آپ کے بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پیو۔ ناظرین، اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو، ایسے میں خربوزہ کھاؤ، تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ قبض اور جلن میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو ہمیشہ مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں اگر سفید رنگ کا پینٹ کروانا، آپ کے گھر میں کبھی بھی مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کا انفیکشن ہو تو فالسے کا جوس پیو، کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیہاتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور اچھے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور آپ کے رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی ذہنی دباؤ ہو تو اس سے سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا۔ ناظرین، آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ آپ کی اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے پورے دن جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو
تو تین چیزیں ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو آپ کے گردے ہمیشہ تندرست و توانا رہتے ہیں۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں: لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، دوم، بولتے وقت اس کی زبان سے اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تر و تازہ کرنا ہے اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پی لیا کرو۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربوں کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حالت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ ناظرین، جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت برقرار رہے گی۔ ناظرین، چھلکے ہمیشہ آم سمیت کھاؤ۔ جگہ سوج جائے تو برف کی مالش کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ہلکے دور کرنے کے لیے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں روغن بادام لگا کر ہلکا سا مساج کریں۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور آپ کا جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان آدمی کی طاقت اور زور سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی، اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ناظرین، رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت بھی برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی اور محبت کرے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں اگر مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر
ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑا سا کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا کہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں عورت، اور اس عورت کے نماز کے شوق اور پابندی کا ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، اور انسان بغیر اکتائے اسے سر انجام دے۔ ہری چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال آپ کے معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ آپ کے بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور آپ کو نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور آپ کے دل کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ بند گوبھی سلاد میں استعمال کرنے سے آپ کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، آپ کے ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ
پئیں، دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لو۔ اس سے کولیسٹرول کا مسئلہ، شوگر ہو یا دل کی کوئی بھی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری پگھل کر نکلنے لگ جائے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر کو زیادہ کھائیں، یہ جگر کو بہت مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ روزانہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر یہ عمل نہار منہ کرو تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔